ہو جاتا ہے. ہدیہ سماعت کرتا ہوں. تم ہی بتاؤ کیا وہ در سیدہ نہیں, تم ہی بتاؤ کیا وہ در سیدہ نہیں, بے اذن موت کا بھی جہاں داخلہ نہیں. سلامت رہیے. تم ہی بتاؤ کیا وہ در سیدہ نہیں, تم ہی بتاؤ. آہستہ آہستہ سے جڑے رہیے, بس جہاں میں چاہوں گا انشاءاللہ آپ اسی کیفیت سے میرے ساتھ آ جائیں گے. بہت محبت سے آپ نے چندن کو سنا ہے, انشاءاللہ اس محبت میں کمی نہیں آئے گی. تم ہی بتاؤ کیا وہ در سیدہ نہیں, بے اذن موت کا بھی جہاں داخلہ نہیں. لشکر میں شیخ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی, لشکر میں شیخ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی, پر حوصلے میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں. لشکر میں شیخ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی, سنتے رہیے آرام سے سنیے. لشکر میں شیخ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی, پر حوصلے میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں. قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے, پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ, ذرا جڑ جائیے گا. لشکر میں بہت موڈ میں پڑھ رہا ہوں, خدا کی قسم بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں. لشکر میں سے مولانا شوکت صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں. لشکر میں شیخ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی, پر حوصلے میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں. آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی سی آپ کی بھی آتی رہے میرے پاس تو ذرا سا بات بنی رہے گی. لشکر میں شیخ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی. یہ جو مسالہ کھا کھا کے پان چباتے رہتے ہیں اور دانت دبا لیتے ہیں, ان سے بڑی شکایت ہے مجھے. لشکر میں شیخ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی, پر حوصلے میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں. قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے, اس دن سے زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں. قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے, قاسم نے, ذرا آپ بھی جڑ جائیے گا. قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے, قاسم نے جب سے موت کی, قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے, اس دن سے زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں. اس دن سے زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں. خنجر چلا گلے پہ, بس یہاں سے متوجہ ہو جائیں, قیمتی شاعری کی طرف میرا سفر شروع ہو گیا. آپ کتنا اس سفر میں میرے ساتھ چلتے ہیں, میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے, اس دن سے زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں. خنجر چلا گلے پہ تو کہنے لگے حسین, خنجر چلا گلے پہ تو کہنے لگے حسین, مالک گواہ رہنا کہ سجدہ قضا نہیں. خنجر چلا گلے پہ تو کہنے لگے حسین, خنجر چلا گلے پہ تو کہنے لگے حسین, مالک گواہ رہنا کہ سجدہ قضا نہیں. یہ وہ شعر ہے جس کی وجہ سے میں نے اس منقبت کا, اس سلام کا, اس نظم کا انتخاب کیا. خنجر چلا, اگر یہ شعر نہ ہوتا تو شاید میں یہ منقبت آج اس وقت انتخاب نہ کرتا. اس شعر کی وجہ سے میں نے انتخاب کیا. شعر اور بھی ہے وہ بھی پڑھوں گا, لیکن اس شعر کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. خنجر چلا گلے پہ, بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ اس وقت. جتنی توجہ آپ دے سکتے تھے اتنی توجہ آپ دے رہے ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. جہاں تک حوصلہ افزائی کر سکتے ہو آپ کا پارٹ ہے. خنجر چلا گلے پہ, بھائی بالکونی والو آپ بھی ذرا سا. خنجر چلا گلے پہ تو کہنے لگے حسین, مالک گواہ رہنا کہ سجدہ قضا نہیں. سب مسجدوں سے بول رہا ہے اذان میں, پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ, آخری سب تک جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے. سب مسجدوں سے, پورے جشن کا ایک یادگار شعر ہو سکتا ہے یہ, آپ کی محبت شرط ہے. سب مسجدوں سے بول رہا ہے اذان میں. یہ جتنے کیمراز لگے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے سن رہے ہیں. پڑھنے والا کیسے پڑھ رہا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا. پڑھنے والا تو پوری دنیا میں پڑھتا ہوا آپ کے گاؤں میں آتا ہے. یہ جو آپ کے گاؤں میں کیمراز لگتے ہیں یہ آپ کو مانیٹر کرتے ہیں کہ آپ کیسے سنتے ہیں. ہدیہ سماعت کرتا ہوں شعر. خنجر چلا گلے پہ تو کہنے لگے حسین, مالک گواہ رہنا کہ سجدہ قضا نہیں. سب مسجدوں سے بول رہا ہے اذان میں. کتنی بار پڑھوں مصرع. سب مسجدوں سے
بول رہا ہے اذان میں، برچی لگی تھی جس کے وہ اکبر مرا نہیں، سب مسجدوں سے بول رہا ہے، سب مسجدوں سے بول رہا ہے اذان میں، سب مسجدوں سے بول رہا ہے اذان، نعرہ حیدری، سب مسجدوں سے بول رہا ہے اذان، برچی لگی تھی جس کے وہ اکبر مرا نہیں، سب مسجدوں سے بول رہا ہے اذان، برچی لگی تھی جس کے وہ اکبر مرا نہیں، برچی لگی تھی جس کے وہ اکبر مرا نہیں۔ دو شعر قطع بند شہزادے کے حوالے سے پڑھتا ہوں یہیں سے، اور ایک اس کے بعد ایک اور آخری شعر ہوگا، اس کے بعد جو سلسلہ بڑھے گا انشاءاللہ۔ اس منقبت میں 3 شعر آخری پڑھتا ہوں۔ سب مسجدوں سے بول رہا ہے اذان میں، برچی لگی تھی جس کے وہ اکبر مرا نہیں، اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں، اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں، ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں، جس کی نظر میں شہزادے علی اصغر جیسا کوئی دوسرا سورما ہو وہ میرا مصرع مجھے واپس کر دے، اور اگر نہ ہو تو اس کے شایان شان بولے کہ ہاں سچا ہے شعر۔ اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں، ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے تو ذرا سا دانت تھوڑا سا آواز نکالیے کہ ہاں میں اچھی بات کہہ رہا ہوں۔ اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں، ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ دلیل میں مصرع پڑھتا ہوں اور شامل ہو جائیے گا میرے ساتھ۔ اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں، ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں، بس مسکرا کے رن میں قیامت مچا گیا، یہ خیریت ہوئی کہ وہ کھل کر ہنسا نہیں، بس مسکرا کے رن میں قیامت مچا گیا، بس مسکرا کے رن میں قیامت مچا گیا۔ اپنی دانت کی گونج کو ختم مت ہونے دیا کریں، یہ جو دانت کی گونج ہے یہی آپ کی پہچان ہے، اس کو تھوڑا سا برقرار رکھا کریں، یہی شاعر کو حوصلہ دیتی ہے۔ سب مسجدوں سے بول رہا ہے اذان میں، برچی لگی تھی جس کے وہ اکبر مرا نہیں، اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں، ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں، بس مسکرا کے رن میں قیامت مچا گیا، یہ خیریت ہوئی کہ وہ کھل کر ہنسا نہیں۔ اس سلسلے کا آخری شعر پڑھتا ہوں، کیفیت محسوس کیجئے گا۔ پہلے قدم پہ ہار گیا لشکر ستم، پہلا قدم ملاحظہ فرمائیے گا، ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ پہلے قدم پہ ہار گیا لشکر ستم، مزاج سمجھ لیجئے مصرے کا، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، بہت ہی اچھا سن رہے ہیں، کوئی شکایت نہیں آپ سے، تھوڑا اور محبت سے سن لیں گے آپ کو اور شکریہ ادا کروں گا۔ پہلے قدم پہ ہار گیا لشکر ستم، پہلے قدم پہ ہار گیا لشکر ستم، پہلے قدم پہ ہار گیا لشکر ستم، کھینچی ہوئی لکیر سے آگے بڑھا نہیں، پہلے قدم پہ ہار گیا لشکر ستم، پہلے قدم پہ ہار گیا لشکر ستم، پہلے قدم پہ ہار گیا لشکر ستم، کھینچی ہوئی لکیر سے آگے بڑھا نہیں، کھینچی ہوئی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک منقبت اور پڑھتا ہوں، 2 مطلوں کے ساتھ بات شروع کرتا ہوں۔ بھائی منور، آپ نے ایک شعر پڑھا تھا، سوائے حضرت قاسم کے اس زمانے میں کوئی بتا نہ سکا موت کا مزہ کیا ہے، تو اس شعر سے مربوط کر کے ایک شعر آپ تک پہنچانا آپ کی نظر کروں گا، آپ کے توسل سے مومنین تک پہنچاؤں گا۔ 2 مطلع سہارا لیتا ہوں، کچھ اور شاعری اس کے توسل سے آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ شعر وہی سنانا مقصود ہے، باقی آپ کے لیے بونس ہے، آپ سن لیں۔ مطلب گزارش کرتا ہوں، میں بھیک مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے، میں بھیک مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے، مراد سب کو ملی جس کے آستانے سے، میں بھیک مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے،
مراد سب کو ملی جس کے آستانے سے، یہ مطلب گزارش کرتا ہوں، مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے، مقام مہکنے لگا، جس کا مکان نہ مہکتا ہو سیدہ کے آنے سے، فخری میرٹی اسے شعر سناتا ہی نہیں۔ میں بھیک مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے، ایسا نہ لگے کہ محفل ختم ہو رہی ہے، ایسا لگنا چاہیے کہ محفل شروع ہو رہی ہے، کیونکہ محفلیں ختم ہوتی نہیں ہیں، یہ تو ملتوی ہوتی ہیں۔ میں بھیک مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے، مراد سب کو ملی جس کے آستانے سے، مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے، نصیب کھل گیا فرش عذاب بچھانے، مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے، سلامت رہیے، مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے، نصیب کھل گیا فرش عذاب بچھانے سے، نصیب کھل گیا فرش عذاب بچھانے سے، اسی کو ہوگی شرابی یزید سے الفت، سمجھ رہے ہیں نا، اسی کو ہوگی شرابی یزید سے الفت۔ اور آہستہ کر کے پڑھتا ہوں، اور آہستہ پڑھے ہوئے شعر کو آپ کتنی زور سے سن سکتے ہیں، یہ آپ کا پارٹ ہے۔ اسی کو ہوگی شرابی یزید سے الفت، ہے جس کے خون کا رشتہ شراب خانے سے، اسی کو ہوگی شرابی یزید سے الفت، اسی کو، سلامت رہیے، سلامت رہیے، میں سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو، شاعری کی حفاظت کر رہے ہیں آپ، اسی کو، بہت شکریہ، اسی کو ہوگی شرابی یزید سے الفت، ہے جس کے خون کا رشتہ شراب خانے سے، اسی کو ہوگی شرابی یزید سے الفت، ہے جس کے خون کا رشتہ شراب خانے سے، ہے جس کے خون کا رشتہ شراب خانے سے، نہ مٹ سکیں گے یہ خون حسین کے دھبے، نہ مٹ سکیں گے یہ خون حسین کے دھبے، یزید بچ نہیں سکتا کسی بہانے سے، نہ مٹ سکیں گے یہ خون حسین کے دھبے، یزید بچ نہیں سکتا کسی بہانے سے، کمان لب میں تبرے کا تیر رکھتا ہوں، یا علی یا علی، کمان لب میں تبرے کا تیر رکھتا ہوں، یہ تیر وہ ہے جو ہٹتا نہیں نشانے سے، کمان لب میں تبرے کا تیر رکھتا ہوں، یہ تیر وہ ہے جو ہٹتا نہیں، کمان، سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، اسی کو ہوگی، یہاں سے دو شعر پڑھتا ہوں، اسی کو ہوگی شرابی یزید سے الفت، ہے جس کے خون کا رشتہ شراب خانے سے، نہ مٹ سکیں گے یہ خون حسین کے دھبے، اگر اگلی صف کے لوگ جمائی لیں گے تو پیچھے والوں کا کیا ہوگا؟ اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو بھی بتا دوں ایک فارمولہ، دراصل 30-35 سال ہو گئے ہمیں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، معاملہ کیا ہے کہ جس کا منہ داد دینے کے لیے نہیں کھلتا اس کا جمائی لینے کو کھل جاتا، آپ داد دیتے رہیے، بالکل جمائی کے لیے منہ نہیں کھلے گا، فارمولہ بتا دیا آپ کو، اسی کو ہوگی شرابی میں بھائی شکایت کسی سے نہیں کرتا، جو داد دے اس کا ہی بھلا، جو داد نہ دے اس کا ہی بھلا، مگر میری پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ نہ میں کسی شاعر کے حصے کی داد اپنے اوپر ادھار رکھتا ہوں، نہ اپنے حصے کی داد کسی کو چھوڑتا ہوں، تو وہ میں لے ہی لیتا ہوں، کیسے نہ کیسے پروردگار انتظام کر دیتا ہے، اسی کو ہوگی شرابی یزید سے الفت، ہے جس کے خون کا رشتہ شراب خانے سے، نہ مٹ سکیں گے یہ خون حسین کے دھبے، یزید بچ نہیں سکتا کسی بہانے سے، کمان لب میں تبرے کا تیر رکھتا ہوں، یہ تیر وہ ہے جو ہٹتا نہیں نشانے سے، یہ تیر وہ ہے، دو شعر اس سلسلے کے، اور وہ آخری شعر وہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ تمام شعر آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھ رہا ہوں، یہ تیر وہ ہے، یہ اگلی صف تھوڑا سا میرے ساتھ اس کیفیت سے جڑے، وجہ یہ ہے کہ ڈرائیور کی بغل میں بیٹھنے والے کو سونے کی اجازت نہیں ہوتی، کمان لب میں تبرے کا تیر رکھتا ہوں، یہ تیر وہ ہے جو ہٹتا نہیں نشانے سے،
सिरात सब्र पे अजीब कैफियत का शेर पढ़ रहा हूं, कितना महसूस करते हैं आप इसे, ये आपका पार्ट है। मेरी तरफ से बहुत कीमती शेर है, कीमत दे के नहीं लाया हूं, कीमत मिलनी है। सिरात सब्र पे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, कोई भी हो जाए मेरे साथ, जरा हो जाइएगा मेरे साथ। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, जरा शामिल हो जाइएगा। सिरात सब्र पे, अब मैं कैफियत पे आ गया हूं जो यकीनी तौर पे आपकी खिदमत की कैफियत है, उस कैफियत पे आ गया हूं मैं। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताज़ियाने से। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, सिरात सब्र पे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताज़ियाने से, लहू टपकता है। मुनव्वर जलालपुरी के शेर तक पहुंचता हूं। फिर इन्होंने शेर पढ़ा, सिवाय हजरत कासिम के इस जमाने में कोई बता न सका मौत का मजा क्या है। इमाम अली मकाम ने सवाल ही अकेले शहजादे कासिम से किया, उन्होंने जवाब दे दिया। अपने 71 साथियों में इमाम अली मकाम ने एक से ही तो सवाल किया, शहजादे अली अकबर से पूछते वो भी बता देते, गाजी अब्बास अलमदार से पूछते वो भी बता देते, इमाम अली मकाम खुद जानते थे, क्योंकि सवाल कायम करने का हक ही उसे है जो जवाब से वाकिफ हो। और एक बात मौलाना शौकत साहब, उलमाए किराम, और एक बात, शहजादे कासिम के जवाब पे इमाम अली मकाम का खामोश रहना इस बात की दलील है कि जवाब 100% करेक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसे सिपाही से मिलवाता हूं जिससे इमाम ने पूछा नहीं, उसने फिर भी बता दिया। आप कह रहे हैं ना कोई बता ना सका मौत का मजा क्या है, मैं आपको ऐसी हस्ती से मिलवाता हूं जिससे पूछा नहीं गया बट बता दिया उसने। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताज़ियाने से, है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, दलील मिल गई असगर के मुस्कुराए, है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कोई बड़े से बड़ा शायर किसी महफिल की कामयाबी की जमानत नहीं होता, किसी भी महफिल की कामयाबी की जमानत बेदार समाअतें होती हैं, आप जैसे सामाईन होते हैं। मैं सलाम करता हूं आपके ज़ौक़ समाअत को। यकीनी तौर पे किसी भी महफिल का इख्तितामी मंजर अगर ऐसा हो तो उसे कामयाब महफिल कहने से कोई नहीं रोक सकता, और इसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं कि जो इस कैफियत से जश्न को यहाँ तक लेके आए हैं। बहुत शुक्रिया। है मौत शहद से शीरी, है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, सलामत रहिए। है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, दलील मिल गई असगर के मुस्कुराने से, दलील मिल गई असगर के मुस्कुराने से, दलील मिल गई। एक मतला और दो शेर मेरी तरफ से, एक मतला दो शेर की भाई हमारे भाई की फरमाइश है, और उसके बाद एक छोटी सी मनकबत जिसमें एक मतले के साथ 4 या 5 शेर होंगे। आज की हद में ये आखिरी गुफ्तगू है। मैं समझता हूँ कि 10 मिनट के अंदर ये बात मुकम्मल हो जानी चाहिए। इजाज़त है आपकी?
بہت شکریہ ہے میں حاضر کرتا ہوں صاحب. ہے موت جس کو اکثر لوگ ہمارے ساتھی کہہ دیتے ہیں جی زحمت تمام. نہ تو یہ زحمت ہے نہ یہ تمام ہوتی ہے, یہ تو رحمت ہے اور یہ ملتوی ہوتی ہے, ثواب جاریہ ہے, یہ چلتا رہے گا. ہے موت شہد سے شیریں کہا تھا قاسم نے. ہے موت یار چندو اب تو موبائل میں گھس گیا, مطلب اب یہ سین کہاں دیکھے گا تو, یہ سین کہاں دیکھے گا, یہ تو دیکھنے کا نہیں تو. ہے موت شہد سے شیریں کہا تھا قاسم نے. اب یہ گھٹنیوں ہی چلے گا ابھی تھوڑی دیر. ہے موت شہد سے شیریں کہا تھا قاسم نے. ہے موت شہد سے شیریں کہا تھا قاسم نے. ہے موت شہد سے شیریں کہا تھا قاسم نے. دلیل مل گئی اصغر کے مسکرانے سے. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور اسے یہ حقوق حاصل ہیں کہ یہ ہم سے کچھ بھی کسی بھی وقت کہہ دے, اور جب ہمارا نمبر آتا تو ہم بھی کہہ لیتے ہیں. بہرحال برداشت کرنا پڑتا ہے اس کو, وہ کوئی بات نہیں ہے. یہ مزاح المومنین جو ایک شریعت میں ایک چھوٹ ملی ہوئی ہے مزاح المومنین کے نام پہ, یہ اس کے نام پہ ہم اس وقت اس کا اتپیڑن کر رہے ہیں, استحصال کر رہے ہیں. ہے موت شہد سے شیریں کہا تھا قاسم نے. دلیل مل گئی اصغر کے مسکرانے سے. بہت شکریہ. مطلب گزارش کرتا ہوں, لب قرا پہ ہے نہج البلاغہ. اب جس کیفیت پہ آپ لوگ آ گئے ہیں, میرا دل چاہتا کہ اس سے اور آگے آپ کا سفر لے کے چلوں. لب قرا پہ ہے نہج البلاغہ, کون روکے گا. ذرا لہجے کی فورس ملاحظہ فرمائیے گا, اس ردیف کی فورس محسوس کر لے بھائی سلیم, فساد بھائی سنیے گا, مولانا صاحب, شوکت صاحب سنیے گا, اسد بھائی یار ایک شیر پہ تو داد دے دو کم سے کم, تم نے تو بالکل ہی حد کر رکھی ہے. اب اس پہ دے دو, میں سارے مان لوں گا, پچھلے مان لوں گا سارے, پنہ پلٹ دوں گا میں. لب قرا پہ ہے نہج البلاغہ, کون روکے گا. مزاج سمجھ لیجئے مصرے کا. لب قرا پہ ہے نہج البلاغہ, کون روکے گا. بھلا دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا. لب قرا پہ ہے نہج البلاغہ, کون روکے گا. لب قرا پہ ہے نہج البلاغہ, کون روکے گا. سلامت رہیے. لب قرا پہ ہے نہج البلاغہ, کون روکے گا. بھلا دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا. پڑھ دوں شعر, اجازت ہے, آمادہ ہیں. ابھی بھی میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی بہت اچھا شعر آئے گا تو ہم بھی بولیں گے. یہ دو شعر میں انہی حضرات کی نظر کر رہا ہوں جو ابھی تک اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی بہت اچھا شعر آئے گا تو ہم بھی بولیں گے. لب قرا پہ ہے نہج البلاغہ, کون روکے گا. یہ جو میں پیشے سے ٹیچر ہوں, یہ جو فن میرا جو مجھے میری نوکری کے صدقے میں ملا ہوا ہے, تو ایک ایک شخص کو میں یوں نظر ڈالتے ہی دیکھ لیتا ہوں کہ کون کتنا سن رہا. لب قرا پہ ہے نہج البلاغہ, کون روکے گا. لب قرا پہ ہے نہج البلاغہ, کون روکے گا. بھلا دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا. لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے. پتہ نہیں کہوں گے آپ, پتہ نہیں کہوں گے آپ. لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے, اگر عباس آ جائیں تو حملہ کون. لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے. چڑیوں کی چاک میں, کعبے میں ولادت, مسجد میں سعادت, سب مل کر بولا دلدار سے بالا. ایک عشق کی محفل, منبر پہ ملیں گے, مسجد میں ملیں گے, کعبے میں ملیں گے. نعرہ حیدری. لب آخری شعر اس سلسلے کا پڑھتا ہوں, کیفیت محسوس کیجئے گا. سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو. لب قرا پہ ہے نہج البلاغہ, کون روکے گا. بھلا دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا. لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا, لہو فوجوں کا. میرے پڑھے ہوئے شعر کی داد دو گے جب فرمائش پڑھوں گا.
ورنہ فخری میرڈی نام ہے میرا, ٹیکنک ساری جانتا ہوں. لبے قرآن پہ ہے نہج البلاغہ, کون روکے گا؟ بلا دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا؟ لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا, لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے, اگر عباس آ جائیں تو حملہ کون روکے گا؟ اگر عباس آ جائیں تو حملہ کون روکے گا؟ عزا خانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سرور. میں ایسے ہی پڑھوں گا, آپ کیسے سنتے ہی آپ کا حصہ. عزا خانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سرور. یہ مصرع میں جب تک پڑھنا چاہتا ہوں جب تک آپ کے تصور میں جلوس کا منظر نہ آ جائے. عزا خانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سرور. ذرا جڑ جائیں میرے ساتھ. عزا خانے سے نکلا ہے, عزا خانے سے نکلا ہے, عزا خانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سرور. علم عباس کا آگے ہے, رستہ کون روکے گا؟ عزا خانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سرور. عزا خانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سرور. عزا خانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سرور. علم عباس کا آگے ہے, رستہ کون روکے گا؟ یہ ایک میرے بھائی کی فرمائش ہے, اگر ہو سکتا ہے اس پہ ہی فرمائش پہ ہی بات مکمل ہو جائے. اگر تھوڑی بہت گنجائش رہی وقت میں یا میرے اندر پڑھنے کی طاقت ہوئی تو ایک مطلب 3-4-5 شعر اور پڑھ دوں گا. میں پڑھ دیتا ہوں. بھائی ایک سلیم کی فرمائش ہے, پہلے وہ پڑھ دوں. ایک مصرع تھا, عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس نے. میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا, ایک مطلب کے ساتھ یہ تضمین مربوط کر کے ان کی فرمائش مکمل کر دیتا ہوں. جب دعا سن لی, بھائی چندن صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں بہت غریب تھا. یہ حقیقت ہے کہ آپ غریب تھے, لیکن دل آپ کا ہمیشہ مالدار رہا. اور ہم لوگ ہر دور کے ساتھی ہیں تمہارے, اور جس کیفیت میں بھی تم رہے تم نے اسی کھلے دل سے ہم لوگوں کا استقبال کیا جس سے آج کر رہے ہو. مولا تمہیں اچھا رکھے اور پروردگار تمہارے رزق میں دن دونی رات چوگنی ترقی کرے, طول عمر عطا کرے, تمہارے بچے کا مستقبل روشن کرے. میں وہ اس کیفیت کو مربوط کرتا ہوں. میری ماں کی دعا کربلا آ گئی, میری ماں کی دعا چلتے چلتے جب دعا سن لی دعائے مرتضی عباس نے. اب جشن اس منزل پہ آ گیا کہ کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ جانے کی ضرورت ہے. جب دعا سن لی دعائے مرتضی عباس نے, ہم غریبوں کو بلایا کربلا عباس نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے اچھا سنا ہی نہیں جا سکتا. سلامت رہیے آپ. جب دعا سن لی دعائے مرتضی عباس نے, ہم غریبوں کو بلایا کربلا عباس نے. مصرے کا مزاج سمجھا. عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس نے. اسٹیج سے خاص طور پہ داد چاہتا ہوں اس تضمین کی, اور فرمائش ہے میرے بھائی سلیم بلرام پوری کی, ان کی فرمائش پہ میں یہ تضمین پڑھتا ہوں. جب دعا سن لی دعائے مرتضی عباس نے, ہم غریبوں کو بلایا کربلا عباس نے. اپنا بیٹا کہہ دیا زہرا نے, اپنا بیٹا کہہ دیا زہرا نے, اس کے باوجود عمر بھر شبیر کو آقا کہا. اپنا بیٹا کہہ دیا زہرا نے, اس کے اپنا بیٹا کہہ دیا زہرا نے, اس کے باوجود عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس نے. 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 ایک میرے بھائی کی فرمائش ہے, ہو سکتا ہے یہی آخری گفتگو ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا موڈ بن جائے اور میں ایک مطلب 4-5 اور پڑھ دوں, ہو سکتا ہے. بٹ 90% چانس اس بات کے ہیں کہ یہیں پہ بات مکمل ہو جائے
एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूँ हमारे भाई की फरमाइश पे। एक बात और बता दूं मैं, ये मुनव्वर जलालपुरी को तजर्बा कम है, उसने 28 सफ़र का कुर्ता बताया था, कुर्ता 7 मुहर्रम का है। भाई आपने फरमाइश करी है तो इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं सही बात बताऊं। आप मोहब्बत से नवाज रहे हैं तो मुझे भी मोहब्बत अपनी तरफ से पेश करनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं मतला। इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, जंग करता जो अलमदार तो फिर क्या होता। आप गणित मत लगाओ कि क्या होता, बस मिसरे सुन लो। आप गणित लगाओगे तो मेरे मिसरे गए, कैफियत महसूस कर लो, क्योंकि आपके गणित में अब्बास की जंग आने वाली नहीं है। इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, जंग करता जो अलमदार तो फिर क्या होता, खत के उस पार कदम रुक गए सबके, वरना खत के उस पार कदम रुक गए सबके, वरना कोई आ जाता जो इस पार। पता नहीं कहाँ होंगे आप, गणित मत लगाने लगना। इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, जंग करता। ये वो शेर आखिरी पढ़ने जा रहा हूं जिसकी वजह से ये तमहीद है मतला और शेर। इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, जंग करता जो अलमदार तो फिर क्या होता, खत के उस पार कदम रुक गए सबके, वरना कोई आ जाता जो इस पार तो फिर क्या होता। उसने खत खींचा तो तलवार झुकाकर खींचा। पता नहीं कहाँ हो गया। उसने खत खींचा तो तलवार झुकाकर खींचा, वो उठा लेता जो तलवार। उसने खत खींचा